السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ سبھی کا استقبال خیر مقدم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل حافظ وارث قادری آفیشیل پر۔ دوستو آئیے آج کے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ بڑی محبت کے ساتھ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو آج کے ویڈیو میں وہ اس سوال کا جواب لے کر حاضر ہیں کہ ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی شوہر کو گالی دے تو اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو آئیے کچھ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں اس مسئلے پر، اس سوال پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، اور چینل پہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ سے میرا مؤدبانہ گزارش و اپیل ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ ضرور کیجیے گا، میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ دوستو یہ سوال آیا ہے کہ علماء کرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کو بات بات پر گالیاں دیتی ہے اور اپنے ماں باپ بھائی بہن کی بات زیادہ مانتی ہے اور اپنے شوہر کی بات کو کاٹ کرتی رہتی ہے، اس کے اوپر شریعت کا کیا حکم ہے؟ دوستو یہ واٹس ایپ سے میسج بھی آیا تھا، اور یہ ایک سائلہ ہیں جو حلیمہ خاتون ہیں، جو بہار کے رہنے والی ہیں، روہتاس ضلع سے ہیں، اور واٹس ایپ سے میسج کی تھی۔ تو جواب یہ ہے دوستو کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کو بات بات پر گالیاں دیتی ہو اور اس کی نافرمانی کرتی ہو اور اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی ہو اور اپنے ماں باپ بھائی بہن کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہو، تو ایسی عورت فاسقہ ہے اور لائق عذاب قہار و نہار ہے۔ ٹھیک ہے، عذاب نار ہے، وہ اتنا لائق نہیں ہے بلکہ وہ عذاب کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے، اس عورت کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہماری شادی نکاح ہونے کے بعد جو شوہر ہے، شوہر ہی کی سب سے پہلے فرما بردار ہونا پڑے گا، اپنے ساس سسر کا، اپنے پریوار کا۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں دوستو، اور یہ کوئی بھی عالم یہ نہیں کہے گا کہ ایک جو عورت ہے صرف اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، چاہے ساس سسر کی فرما برداری کرے، اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانے۔ وہ اپنے ماں باپ بھائی بہن سب کا کہنا مانے، لیکن سب سے پہلے اگر کسی کا فرما بردار ہونا ہے تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ اگر شوہر کوئی ناجائز چیز کے لیے کہہ رہا ہے تب اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن کی باتوں کو عمل میں لانا ہے۔ لیکن اگر کوئی جائز چیز کے لیے شوہر کہہ رہا ہے اور آپ اس کے لیے تیار نہ ہو، اس کی نافرمانی کر رہی ہو، اس کی باتوں کو نہیں مان رہی ہو، تو یہ کیا چیز ہے؟ آپ شریعت کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے زنگ کرنا کفر ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا اور اسے اعلان جنگ کرنا کفر ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الادب اور حدیث نمبر 6044۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث مبارکہ ہوئے۔ آئیے اب چلتے ہیں قرآن کی روشنی میں، سمجھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کیا ہے اور اس کی نافرمانی کرنے کا صلہ کیا ہے۔ رب تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 ہے، جس کا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، ہندی میں انواد اگر کیا جائے، ترجمہ کیا جائے تو مرد افسر ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسری پر فضیلت دی اور اس کے لیے مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ جو عورتیں پر مرد ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے، عورتوں پر مردوں کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اور تمام ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں۔
تو یہ سورہ نساء آیت نمبر 34 ہے۔ اور اگر جب عام مسلمان کو گالی دینا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ فسق ہے، تو شوہر کو گالی دینا اور بھی زیادہ فسق ہے میرے دوستوں۔ وہ عورت بلا شبہ فاسقہ ہے اور لائق عذاب نار ہے۔ شوہر کی فرما برداری اور تعظیم بیوی پر لازم ہے۔ عورت کو چاہیے کہ فوراً توبہ کرے اور اپنے شوہر سے معافی مانگے۔ عورت کو اس چیز پہ کیا کرنا چاہیے کہ یہ چیز مسئلہ معلوم کرنے کے بعد جیسے ہی اسے معلوم ہو، اور حقیقت یہی ہے کہ ہر عورتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی جو فرما برداری کرنا ضروری ہے، شوہر کی تمام باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ ہماری شریعت میں یہ چیز ہے، معلوم ہے، لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کر عورتیں ایسی چیز کرتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی بڑا غلط کام ہے، تمام عورتوں کو سمجھنا چاہیے، اور عورت کو چاہیے کہ فوراً توبہ کر لے اور اپنے شوہر نامدار سے جا کر معافی مانگے، دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عہد کرے، ٹھیک ہے، اور اپنے شوہر کی باتوں کو اہمیت دے، کیونکہ مرد حاکم ہے عورت پر۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو حور عین کہتی ہیں کہ خدا تجھے قتل کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، پھر تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کی یہ جو حدیث ہے، اور اللہ اکبر، یہ فرشتے جو حور عین ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو اس چیز کو آپ کو نظر رکھنی ہوگی، اس چیز پر آپ کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہاں حدیث مبارکہ میں شوہر کی نافرمانی کا بارے میں کتنا منع کیا گیا ہے، اور شوہر کی فرما بردار ہونے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اور ایک جگہ ہے جو دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ ترمذی شریف حدیث نمبر 1164۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مر گئی کہ اس کا شوہر ناراض تھا، اس کی گالی گلوچ سے پریشان تھا، اس سے ناراض تھا، اور اسی ناراضگی کی حالت میں وہ مر گیا، تو اللہ اکبر، وہ عورت وہ جنت میں نہیں جائے گی بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا میرے دوستو۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورت ہر حال میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے، اگر شوہر کو ناراض کرتی ہے، جائز چیز کے لیے بھی منع کرتی ہے، ناجائز چیز اگر شوہر کہتا ہے تو اس کو منع کر دے بے شک، لیکن جائز چیز کے لیے اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر رہے۔ لہٰذا اگر ایسے نہیں کرتی ہے، شوہر کو ناراض کرتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ان کو گالیاں دیتی ہے، تو اس کا جو ٹھکانہ ہے جہنم ہے۔